ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سالانہ کوئی حملہ اپنے اوپر کرواتا ہے، بھائی مجھے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں اس قسم کے حملوں کے بعد ہمارے ٹیم ممبرز، ان کی فیملیز، میری فیملی، پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں. تو میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا؟ پھر اس قسم کی حرکت مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا عالم دین ہے کہ جس کی اتنی زیادہ آڈینس ہو یا اس کی بات مانی جاتی ہو؟ میں نے اب اس میں مزید کتنا گڑ ڈالنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آلریڈی گڑ کافی زیادہ ہے. نہیں، لیکن آپ وہ خنجر والے حملے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس حملے کے بعد میرے سبسکرائبرز بہت بڑھے اور میری دعوت بہت عام ہوئی، اور پھر الحمدللہ کرونا آ گیا اور اس کے بعد ہر روز 5000. جی ہاں الحمدللہ ہی کہیں گے نا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو حملوں نے، آپ خود حملے کے فائدے بتا رہے تھے کہ میں پھر میری دعوت. دیکھیں یہ دو الگ باتیں، یہ پک اینڈ چوز ہے. اس طرح تو قرآن میں ہے کہ جس چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے بسا اوقات، اور جس چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپی ہوئی ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ مجھے حملوں کی ضرورت کوئی نہیں، تو آپ تو حملوں کی تعریفیں کر رہے تھے. نہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں نا جی. دیکھیں جب اللہ کی طرف سے تکلیف آ جاتی ہے نا، پھر ہم نے کہنا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ لوگ میرے اوپر حملہ کریں. یہ دو الگ باتیں ہیں. میں اس پہ نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے حملوں کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں سالانہ حملے اپنے جی اور بات ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس حملے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ میرے سبسکرائبر بڑھے، میری دعوت وائڈ ہوئی. تو ایک مسلمان کو یہی کہنا چاہیے جب اسے تکلیف پہنچے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس شر میں سے خیر نکلا. لیکن یہ نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر دفعہ میرے ساتھ شر ہو اور اس میں سے خیر نکال. ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ بغیر شر کے ہی خیر نکل آئے. ہاں، لیکن یہ جو شر تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں، جی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اس شر کی سے مجھے بڑا خیر نکلا. جی نکلا. ظاہر ہے ایک مومن کو یہی کہنا چاہیے، لیکن کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اوپر شر آئے. دیکھیں اس میں ایڈ کر دوں، جامع ترمذی میں مسند احمد میں دعا ہے. نبی الاسلام نے جب خواب میں اللہ کی زیارت کی تو اللہ سے ایک دعا مانگی. اس میں الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں آزمائش میں ڈالے تو مجھے اس سے بچا کے رکھنا. لیکن کیا نبی الاسلام کے اوپر آزمائشیں نہیں آئی ہیں؟ جب آزمائش آ جائے پھر آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، الحمدللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ڈیمانڈ نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پازیٹیو اس کا فیکٹر دیکھنا چاہیے. میں سمجھا نہیں پایا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو حملے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں سالانہ حملہ کرواؤں اپنی مقبولیت کے لیے، اپنے سارے کچھ کے لیے. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے ان کی بیس، کہ دیکھو ہر سال ایک حملہ ہوتا ہے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، اور اس کے بعد یوں اوپر جاتے ہیں سبسکرائبرز. اور میرا خیال ہے ایسے شخص کو تو دین کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جو اس قسم کے جھوٹے حملے کروا کے کوئی فیم گیل کرنے کی کوشش کرے. وہ تو ایک مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ تو منافق انسان ہے. تو جو بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی آخرت کی فکر میں ہے وہ اس قسم کی منافقت کیوں کرے گا؟ نہ میں کسی اور کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ اس نے خود اپنے اوپر حملہ کروا لیا. ہم کیوں ایسی بات کریں؟ اگرچہ کوئی کروائے بھی تو تب بھی ہم یہ بات نہیں کریں گے. ظاہر ہے وہ ایک تکلیف سے گزر رہا ہے. تو میں صرف ایک اس کا خاص پہلو بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان کو تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کی نصرت اس سے اٹھ جائے گی اگر وہ اس قسم کی حرکت کرے.